امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ ویلکم بیک۔ ہم بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پرنس آف پیس میں خصوصی پروگرام عید پینتیکوست کے تعلق سے۔ بریک پر جانے سے پہلے پاسٹر منیر نے اور دوسرے پادری صاحبان نے بہت خوبصورت ہماری رہنمائی کی اور بہت زبردست اور قیمتی باتیں ہم نے سیکھی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو سیکھنے کے بعد دوسروں تک ضرور شیئر کریں گے۔ ابھی میں چاہوں گا کہ جناب پاسٹر یونس عالم صاحب سے ہم دوبارہ اسی موضوع پر مزید جو خدا کے کلام میں سے ہے وہ رہنمائی حاصل کریں۔ جی پادری صاحب، ہم بات کر رہے تھے جب روح القدس کا نزول ہوا تو آگ کے شعلوں کا تذکرہ۔ جی، خروج کی کتاب میں ہم نے پڑھا جب خدا پہاڑ پر اترا تو شعلے کی صورت میں ہے۔ بالکل۔ بات کو بڑھاتے ہوئے دیکھیں کہ جب کیونکہ روح القدس خدا ہے، آمین آمین، بالکل۔ جب خدا جھاڑی میں اترا ہے تو آگ نظر آ رہی ہے، رائٹ۔ اور دوسروں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے بڑی یہ حیران کن بات ہے کہ جھاڑی میں آگ ہے اور جل کیوں نہیں رہی۔ موسیٰ نے یہی، اور پھر وہ اس کو اتنا حیران ہے کہ وہ قریب سے ہو کر دیکھنا چاہتا ہے، اور جب وہ قریب سے ہو کر دیکھ رہا ہے پھر بھی ایسا ہی ہے جیسا پہلے تھا۔ اسی طرح سے روح القدس کی آگ جب لوگوں پر آتی ہے، ایمانداروں پر آتی ہے، یا عہد عتیق میں آئی ہے یا عہد جدید میں آئی ہے یا ہر دور کے اندر یہ ہوگی، تو یہ جلاتی نہیں بلکہ یہ منور کرتی ہے، اور یہ جلالی بناتی ہے، یہ تباہ نہیں کرتی، یہ خراب نہیں کرتی بلکہ حسن میں اضافہ کرتی ہے، بیوٹی میں اضافہ کرتی ہے۔ اور جھاڑی بے شک وہ ویرانے میں تھی، جھاڑی سے ہم کیا تقاضا کر سکتے ہیں؟ جی جی، بالکل۔ نہ تو سایہ دے سکتی ہے، نہ پھل دے سکتی ہے، نہ لکڑی فرنیچر کی دے سکتی ہے، جی جھاڑی ہے۔ لیکن جب خداوند کی قدرت اس پر آئی ہے تو اتنی وہ نور ہے اور اتنا اس کا تذکرہ ہے، اور یہ خداوند کے اترنے کی وجہ سے۔ اسی طرح سے یہاں پر رسول ٹھہرے ہوئے ہیں اور ان پر روح القدس کی آگ کا تذکرہ ہے، کہ روح القدس کے شعلوں کا تذکرہ ہے۔ اور بے شک وہ پہلے پریشان تھے، مایوس تھے، گھبرائے ہوئے تھے، لیکن روح القدس کی آگ کی وجہ سے، اس قدرت کی وجہ سے وہ بڑے دلیر ہو گئے ہیں اور خداوند کے کلام کو دلیری کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ عہد عتیق میں ہمیں ملتا ہے کہ لوگ سمسون کو باندھ کر لا رہے تھے، اور یہ اگر ہم پڑھیں سمسون کے حوالے سے یہ بات، تزاد کی کتاب اس کا 15واں باب ہے جی، تو ہم اس کو پڑھیں گے 14ویں آیت سے۔ جی جی ضرور۔ لکھا ہے جب وہ لہی میں پہنچا تو فلسطی اسے دیکھ کر للکارنے لگے، تب خداوند کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی اور اس کے بازوؤں پر کی رسیاں آگ سے جلے ہوئے سن کی مانند ہو گئیں، اور اس کے بندھن اس کے ہاتھوں پر سے اتر گئے، اور اسے گدھے کے جبڑے کی ایک نئی ہڈی مل گئی۔ اگر یہ سارا ہم بات کریں بڑا لینتھی ہو جائے گا، لیکن میں اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ جب سمسون کو دشمنوں نے دیکھا ہے نا تو وہ بڑے نعرے لگا رہے ہیں اور وہ بڑے دلیر ہیں، لیکن جب خدا کی روح شخص پر نازل ہوئی ہے دشمن کی دلیری ختم ہو گئی۔ واہ واہ واہ، دشمن کانپنا شروع جی ہو گیا، کانپنا شروع ہو گیا، گھبراہٹ آ گئی۔ اگر کوئی دشمن کی امیدوں پر پانی پھیر سکتا ہے تو وہ خدا کا روح ہے۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا۔ اور ہم دشمن کی امیدوں والا ہے، جی جی بالکل بالکل صحیح۔ ہم دشمن کی امیدوں کو اس وقت فیل کر سکتے ہیں، نکارا کر سکتے ہیں، ان پر پانی پھیر سکتے ہیں جب خدا کا پاک روح ہم پر نازل ہوگا۔ آمین آمین۔ اور یقیناً وہ جو دلیر تھے خوف زدہ ہو گئے، وہ جو اس کو پکڑنے والے تھے اور ان کا اپنا نقصان ہوا، 1000 بندہ اس نے مار دیا، بالکل۔ تو یہ لوگ جو اعمال کی کتاب میں ہم پڑھ رہے ہیں دلیر نہیں تھے، پریشان بھی تھے، مایوس تھے، گھبرائے ہوئے تھے، اور یسوع مسیح کے ساتھ یہودیوں کی طرف سے جو کچھ ہوا اس وجہ سے بھی یہ خوف زدہ تھے، لیکن جب پاک روح کا نزول ہوا ہے
ان کی پریشانی اور ان کا خوف جاتا رہا اور یہ بولڈ ہو گئے. واہ گریٹ. ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں, بظاہر ہمیں ایسا ہی نظر آتا ہے اس کا کیا کمبینیشن ہے, شاید کبھی اس نے یہاں غور کیا کسی نے یا نہیں ہے. جی جی جی. یہاں لکھا ہے یکا یک آسمان سے آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا. یہ سناٹا اور آندھی کا کیا کمبینیشن ہو سکتا ہے؟ واہ واہ واہ. سناٹا جہاں آندھی ہے جہاں آندھی ہے وہاں سناٹا نہیں ہو سکتا. شور بڑا اچھا پوائنٹ کیا بھائی صاحب آپ نے. لیکن یہاں سناٹا لکھا ہوا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم ریسرچ نہیں کرتے, ہم ریسرچ نہیں کرتے اور ہم تنگ چشم ہیں. اور ہم نے اگر سنا ہے کسی سے جی سناٹے کا مطلب یہ ہے. ایک دفعہ ایک خادم پرستش کر رہا تھا اور دوسرا خادم کہتا ہے یار یہ گیت جو پرستش کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ رونگ ہے, کیا لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ تو کہتا ہے دوانیاں نو کادی پرواہ ہے تے دوانا تو پاگل ہوتا ہے. اور یہی کویسچن میرے تک پہنچا. میں کہ ان کو لغات سے سارے میں نے واہ ایک ہی نہ دیکھ. ایک ہی نہ دے. تو میں لغات کے مطابق سناٹے کی میننگ آپ کو دینا چاہتا ہوں. سناٹا ہندی زبان کا لفظ ہے سب سے پہلی بات. ٹھیک ہے. فروز اللغات کے مطابق سناٹے کے جو میننگ ہے وہ ہے حیرت اور سکتے کا عالم, سنسان, واہ. خاموشی, خوف اور دہشت, سہم, خوف کی آواز. لغات نے یہ الفاظ بتائے. پرابلم یہ ہے کہ سانو کوئی معنی ہوتا ہے بس بالکل خاموشی. رائٹ. لیکن یہاں پر جب روح القدس کا نزول ہوا ہے تو وہ حیرت زدہ ہے, ان معنوں میں آیا ہے. بالکل ٹھیک. حیرت زدہ ہونا, واہ. جیسے بندہ نوٹ کرتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے, حیران ہو جانا. وہی کہہ لیں جب یسوع مسیح نے طوفان کو روکا. جی جی جی. پانی تو وہ صاف حیران ہو گیا کہ حیران یہ ہو کیا ہے. یہ کون ہے؟ بلکہ میں سمجھ سچویشن ایسی منہ بند ہو گیا. بالکل وہ سکتا کھلا یہی کھلا ہے. رہ گیا. یہی ہے سکتا. منہ کھلا ہے. تو یہاں پر بالکل ٹھیک. یہ تیز آندھی کا سناٹا جو ہے یہ حیرت کے لیے ہے. بہت اچھے بہت اچھے. عبرانی زبان میں روح کے لیے لفظ رواح استعمال ہوا ہے, جی ٹھیک ہے. اور جہاں پر اردو ترجمے میں آندھی کا لفظ ہوگا وہاں پر بھی رواح ہی ہے. اردو ترجمے میں جہاں پر لفظ ہوا ہوگا وہاں پر بھی رواح ہے, اور رواح کا ترجمہ آندھی اور ہوا بھی کیا جاتا ہے. وقت نہیں ہم ان پر زیادہ باتیں کریں. جس طرح سے کیونکہ آپ عبرانی پڑھاتے بھی ہیں تو پھر مطلب ہمیں خوشی اس بات کی کہ جی بالکل بالکل خدا کا شکر ہے جی. ہم ایسے اساتذہ کے لیے, ٹیچرز کے لیے, ہمارے مسیحی جو لیڈرز ہیں, پاسٹرز جو ہیں وہ محنت کرتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں اور چیزوں کو گین کرتے ہیں. تو یونس عالم صاحب بھی ہمارے ان استادوں میں ہیں جنہوں نے بہت کچھ گین کیا. سو گاڈ بلیس یو سر. جی جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے لفظ آندھی, اور جہاں پر میں بات کر رہا تھا کہ جہاں پر لفظ روح ہے وہاں پر رواح ہے, جہاں پر لفظ ہوا ہے اردو ترجمے میں وہاں پر لفظ رواح ہے, جہاں پر لفظ آندھی ہے وہاں پر رواح ہے. تو اگر ہم میچ کریں ہم ہوا کو کیچ نہیں کر سکتے, ہوا کو دیکھ نہیں سکتے, قید نہیں کر سکتے. اور یہی بات یسوع مسیح نے نیکودیمس سے کرتی ہوئی گفتگو میں یہ کہی کہ جو روح ہوا ہے جدھر چاہتی ادھر چلتی ہے اور تو اس کو دیکھ نہیں سکتا. جی جی بالکل. تو روح القدس جب شاگردوں پر نازل ہوا ہے یا آج کسی شخص پر نازل ہوتا ہے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے, اس کے اثرات لیتے ہیں, اس کی قوت لیتے ہیں, اس کی طاقت لیتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے کہ جس طرح روح نے بولنے کی ان کو طاقت بخشی. بالکل بالکل ایسے. اور اعمال پہلے باب کی 8ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر وہ کہتا ہے روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. واو پریز گاڈ. یہاں طاقت ہے وہاں پر قوت ہے. اور یونانی کے اندر یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ڈینامائن. بالکل بالکل. طاقت کے لیے اور قوت کے لیے انگلش میں ہم پاور کا لفظ یوز کرتے ہیں. صحیح ہے. اور ڈینامائن ہی سے جو ریلیٹڈ بات ہے وہ ہے ڈینامائٹ, بالکل ٹھیک ہے. جو بارود ہے. بالکل بارودی طاقت ہے جو پہاڑوں کو ریزہ کر سکتی ہے. واہ. اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے اسی کو تو وہ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے روح القدس جو ہے یہ مافوق الفطرت قدرت ہے. ہر قسم کے پہاڑ
وہ شخصی ہو, وہ خاندانی ہو, وہ قومی ہو, وہ دنیاوی ہو, وہ روحانی ہو, روح اس کی طاقت سے یہ ریزہ ریزہ. ہیلیلویا, گلوری ٹو گاڈ. تو ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور ضرور. تھینک یو جی. اس پیسج کو پڑھ کے معترض لوگ بڑا تراز اٹھاتے ہیں اور میں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور. تراز یہ ہوتا ہے کہ جب یہاں پر وہ غیر زبانیں بول رہی ہیں, بولی جا رہی ہیں, اور پطرس کلام سنا رہا ہے, تو سب کو سمجھ آ رہی ہے. آج غیر زبانیں بولی جاتی, اس کی کیوں نہیں سمجھ؟ آج کیوں نہیں آتی؟ جی جی بالکل. تو میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. ضرور. کوئی بندہ اپنے علم سے یا خدا کے روح سے اگر وہ ہر زبان بول سکتا ہے, بڑی سننے والی بات ہے سائمین. کوئی بندہ اگر اپنے علم سے, تحقیق سے یا خدا کے روح سے کوئی 10 زبانیں یا 12 بول سکتا ہے. یہاں تقریباً کہا جاتا ہے کوئی 14 ملکہ کے لوگ تھے. اگر وہ 14 زبانیں بھی بول سکتا ہے تو وہ باری باری بولے گا نا. اردو میں بات کرے گا, اس کے بعد وہی بات انگلش میں کرے گا, وہی یونانی میں کرے گا, وہی عبرانی میں کرے گا, پنجابی میں کرے گا. مگر یہاں پر ایسا نہیں ہے. وہ ایک ہی جملہ بول رہا ہے بس, اس کے بعد نیکسٹ وہ جملہ بولتا ہے. تو وہ تو ایک ہی جملہ بول رہا ہے, ایک جملہ بولنے کے بعد وہ زبان چینج نہیں کرتا. تو معجزہ پطرس کی زبان میں نہیں ہو رہا, معجزہ پبلک کے کانوں میں ہو رہا ہے. جیسی کسی کی بولی ہے اس کو ویسا ہی سنائی دیتا ہے. اگر آج پبلک کے کانوں میں معجزہ نہ ہو تو ہمارا کیا قصور ہے؟ یہاں پر کانوں میں معجزہ ہوا ہے, لوگوں کو سنائی دیتا ہے. اپنے علاقے کی بولی, اپنی بولی سنائی دیتی ہے. وہ تو ایک ہی فکرہ بول رہے ہیں. تھینک یو جی. بہت شکریہ بھائی صاحب. یس, گلوری ٹو گاڈ. جی بھائی صاحب آپ نے بہت اچھی وضاحت کی, اور میں امید کرتا ہوں کہ ناظرین جن لوگوں کو اس حوالے سے کویشچن وہ کرتے ہیں کہ جی آج کیوں نہیں سمجھ آتی, تو پھر بھائی صاحب نے بہت خوبصورت بات بتائی ہے کہ ان کے کانوں کے لیے خدا نے معجزہ کیا تھا, اور آج بھی خدا معجزہ کرنے کی قدرت رکھ سکتا ہے. میرے سسر کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ جب مشنری آئے اور وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کی ایک میٹنگ میں, سیمینار میں, تو پیچھے وہ غیر زبانیں بول رہے تھے. تو جو گورا تھا وہ ڈچ تھا یا اپنا جرمن تھا, تو اسے اپنی سمجھ آ رہی تھی کہ یہ میری زبان بول رہا ہے, اور اس میں اس نے جو سمجھا وہ یہ تھا کہ اسے آپ اپنی رفاقت میں لے لیں, یہ زبردست خدا کا بندہ ہے اور یہ آپ کے ساتھ مل کر. اور حالانکہ میرے جو سسر تھے وہ دنوی طور پر ان پڑھ تھے, ان کے پاس علم نہیں تھا, جو فارمل ایجوکیشن نہیں تھی, لیکن اجی پادری ریاض صاحب بالکل, لیکن انہوں نے کام بہت زیادہ کیا. مجھے یاد ہے پچھلے دنوں ڈاکٹر لیاقت کیسر صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ وہ باہر سے تو کم پڑھے تھے لیکن اندر سے بہت زیادہ پڑھے. تو بہت سارے لوگ روحانی طور پر بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو بالکل تھینک یو بھائی صاحب, بہت اچھی آپ نے بات کی. میں چاہوں گا کہ پاسٹر پطرس صدیق صاحب سے اس حوالے سے مزید جانیں اور سیکھیں. عید پینتیکوست ہے اور آج بڑا خاص موقع ہے. ہاں جی, شکریہ جی, آپ نے دوبارہ مجھے موقع فراہم کیا ہے کہ میں کچھ مزید شیئر کر سکوں. تو میں عید پینتیکوست کے اس دن سے 10 دن تھوڑا پیچھے جانا چاہتا ہوں, اور لوکا طبیب کی انجیل اس کا 24واں باب اس کی 49ویں آیت مقدسہ جو ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جی ضرور. اس جگہ پہ لکھا ہے, لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے جی اس شہر میں ٹھہرے رہو. اور یہ کنڈیشنل ایک شرطیہ بیان ہے. ٹھیک ہے. اگر انسانی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے, بلکہ دنیا میں آج بھی میرے خیال میں 75% پریچرز, عالم, ڈاکٹرز جی وہ یہی اعتقاد رکھتے ہیں, یہی پریچ کرتے ہیں, یہی ڈاکٹرن سن کے, کہ کیا وہ جو 3-3.5 سال یسوع کے ساتھ گزارے تھے کیا وہ کافی وافی نہیں تھے؟ بالکل. یعنی اناجیل اربع جو ہے وہ لا تعداد معجزات بتاتی ہیں. بالکل. اور علماء کے مطابق یسوع مسیح نے کم از کم 50% سے زیادہ وقت جو ہے وہ شاگردوں کو دیا سکھانے کے لیے. شاگردوں کو عام پبلک سے زیادہ تعلیم دی ہے, سکھایا ہے تنہائیوں میں, کیونکہ وہ زیادہ وقت خدا ان کے ساتھ رہتے تھے. اور کیسے ہم بلا سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو یسوع کے سائے میں پلے بڑے 3-3.5 سال تک وہ معجزات دیکھے, اس میں شامل ہوئے,
وہ طوفان ان کی آنکھوں کے سامنے رکے, جی وہ پانی ساکت ہو گئے, اور پطرس اور میں اس کے ساتھ دیگر شاگردوں کو پتہ چلتا ہے, ٹھیک ہے, جب یسوع مسیح پہاڑ پر گئے تو ان کی صورت بدل گئی. وہ جلالی مناظر, وہ کوڑیوں کی شفا, وہ 4 دن کا مردے کا زندہ ہونا, واہ, اور پھر دیگر مردوں کا زندہ ہونا, پھر بڑے معجزات. پریز گاڈ. تو کیا یہ سارا عرصہ کافی وافی نہیں کہ آپ جائیں اور منادی کریں؟ بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کنڈیشنل ایک شرطیہ جملہ ہے کہ جب تک, تب بالکل بالکل یہ اس کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے. یعنی اگر ہم اس پہ تھوڑا سا فوکس کریں نا, جی رائٹ رائٹ, اٹک جائیں, جی جی, تو اس کا آسان یہ ترجمہ کہ نہ جانا, خدمت نہیں کرنی, واہ واہ, کچھ بھی بیان نہیں کرنا. بہت اچھے بھائی صاحب. یعنی میں سمجھتا ہوں اگر میں وہاں پہ ہوتا تو میرے پاس تو بڑا موال کٹھا ہو گیا بھائی. صحیح, یسوع میں یسوع کے ساتھ رہا ہوں. کتنے بڑے معجزے میں نے دیکھے ہیں, پانیوں پہ چلتے میں نے دیکھا ہوا ہے, پہاڑوں پہ صورت بدلتی دیکھی ہے, بہت اچھا. لنگڑوں کو چلتے دیکھا ہے, اندھی آنکھیں, اور لاتعداد معجزات, اور جن میں خاص کر شریک ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کیا یہ علم کافی وافی نہیں ہے کہ جا کر بتا دیں, لیکن یسوع کہتے ہیں کہ ٹھہر جاؤ. واہ. اور مجھے یہاں پر ایک جو بات کھٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یسوع مسیح علیم کل ہیں, یسوع مسیح تثلیث کے دوسرے اقنوم ہیں, بالکل, اور وہ ساری باتیں جانتے ہیں, واہ واہ, بالکل, علم کل جیسے آپ فرما رہے ہیں. علیم کل ہیں. جی 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 جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا. تو مجھے یہاں پہ ایک بات یاد آتی ہے. اگر ہم شریعت کی 5 کتابوں کا مطالعہ کریں تو خروج کی کتاب سے شروع کر کے ہمیں استثناء کی کتاب تک ایک عجیب و غریب صورتحال کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. رائٹ. اسرائیل وہ معجزات, یعنی اگر ہم کی گنتی گنتے رہے تو پتہ نہیں کتنے معجزات ہیں. میں موٹے موٹے سے بیان کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور. وہ 10 افات, وہ بحر کلزم سے گزرنا, وہ مارا کا جو کڑوا پانی تھا وہ میٹھا ہو جانا, وہ بٹیروں کی بارش, چٹان سے پانی نکلنا, قوموں کو موزانہ طور پر شکست دینا یہودیوں کا, آسمانی من, دن کے وقت بادل, بالکل, رات کو آگ کا ستون, اور خدا کا کوہ سینا پر ظہور, اور وہ آگ و شعلے. لیکن اگر ہم ان کتابوں کو باریک بینی سے پڑھیں تو بچڑا بنانا, اور کئی دفعہ یہ اصرار کرنا کہ واپس مصر میں لے جاؤ. ہاں جی, وہ لوگ جو سمندر سے گزرے, پانی کو اپنے دائیں بائیں دیکھا, چند ہی مہینوں کے بعد وہ مکر گئے اور بچڑا بنا ڈالا. تو کیا وہ موسیٰ کی تعلیمات, وہ 10 احکام, کیا ان کو نہیں بدل سکے؟ تو میں سمجھتا ہوں خدا چونکہ علیم کل ہے, اسے کسی بات کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے, صحیح, لیکن کبھی کبھی تجربے ہونے دیتا ہے, پھر کرتا بھی ہے. بہت اچھا. خدا تو علیم کل ہے, لیکن خدا کبھی کبھی ہونے دیتا ہے, اور معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے یہ تجربہ کیا اور کروایا کہ معجزات اور تعلیمات روح قدس کے بغیر انسان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. واہ. اس کے لیے میں ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں, حزقیل کی کتاب, اس کا 36واں باب, جی, اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت مقدسہ میں تلاوت کروں گا. حزقیل نبی کی کتاب 36واں باب, اس کی 26ویں آیت مقدسہ میں آپ کے لیے پڑھوں گا. اس جگہ پر کچھ یوں مرکوم ہے, اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا. اب یہاں پہ ہمیں اس کے تھوڑا سا اپوزٹ کم دکھائی دے رہا ہے. خدا بھی خارجی نشان دے رہا انہیں جو ان پر کوئی اثر نہیں کر رہے. خدا کی ہستی کا انکار کرتے ہیں, بر بڑاتے, بڑے بڑے موز آتے ہیں. اس سے بڑے موز کیا ہونا جی کہ جون کے مہینے میں آپ کے اوپر بادل آ جاتے ہیں, واہ واہ, سردیوں میں آپ کا ستون آ جاتا ہے, سمندر میں سب گزرتے ہیں. اب خدا انہیں ایک نیا تجربہ دینے والا ہے. میں تم کو نیا دل بخشوں گا, اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا, اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل نکال ڈالوں گا, اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا, اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا, اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا, اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے. دیٹ مین کہ صرف ان کے پاس تھیالوجی تھی, اور تھیالوجی جو ہے, علم الخدا جو ہے, وہ کسی انسان کی اندرونی زندگی کو نہیں بدلتا جب تک روح قدس اس کی زندگی میں نہیں آتا. اس کی 1-2 مثال بس میں دینا چاہوں گا. جی.
جب ہم ایمال کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، میں صرف حوالہ بتا دینا چاہتا ہوں، ایمال کی کتاب اس کا 18واں باب اس کی 24ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت تک ہمیں اپلوس نامی ایک شخص کا پتہ چلتا ہے. اس کے لیے جو لکھا وہاں پہ کہ کتاب مقدس کا ماہر، آج کی زبان میں ڈاکٹر، تھیالوجن، بالکل ہے جی، جی کئی زبانوں میں اس نے بائبل کا ترجمہ کیا یا پڑھا. اور آگے اگلی شخص سن لیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے اور روحانی جوش سے بھرا ہوا. واہ. اب جب کتاب مقدس کا ماہر بھی ہے جی اور جب روحانی جوش سے بھرا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے، تو آج کتنے کہیں گے کہ اس کو کس بات کی ضرورت ہے کمی بھائی؟ ہے. صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس لائن پہ آ کر بہت سے لوگ یہاں پہ کھڑے رہتے ہیں، آگے اس سمندر میں اترتے نہیں ہیں. واہ واہ واہ. لیکن جو ہی ہم بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایمال کی کتاب کے 19ویں باب کی پہلی آیت سے لے کر 6 آیت میں داخل ہوتے ہیں تو لکھا ہے کہ پولس اوپر کے علاقہ سے یعنی اتھینے سے افسس میں پہنچا، اور وہاں پہ یہ کافی بڑا گروہ تھا، اور یہی جو شخص ہے کتاب مقدس کا ماہر غالباً یہی لیڈ کر رہا تھا، پڑھا لکھا تھا. اور پولس نے اچانک سوال کیا کہ بھائیو کیا تم نے روح القدس پایا؟ اور آگے جواب سن لیں، ہم نے تو سنا بھی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. تو وہ ساری جو تعلیمات ہیں، وہ جو روحانی جوش ہے، ہم کس اکاؤنٹ میں اس کو کنسیڈر کریں؟ جی جی جی. تو پھر لکھا ہے کہ پولس رسول نے بپتسمے کے بارے میں دریافت کیا کہ تم نے کون سا بپتسمہ لیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو یوحنا کا بپتسمہ لیا. پھر یسوع مسیح کے نام پہ بپتسمہ لیا، اور لکھا ہے کہ پولس نے ان پہ ہاتھ رکھا اور وہ غیر زبانیں بولنے لگے اور روح القدس سے بھر گئے. واہ واہ. بہت تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح نے شاگردوں کو ٹھہرایا بالکل. کہ قوت کا لباس جو روح القدس ہے جب تک تمہارے اندر نہیں آتا تم نہیں جانا. واہ واہ. بہت اچھا. ہم اس کی ایک تصویر یہ بنا لیتے ہیں کہ فرض کیجئے اگر رسول یہ سمجھتے بھی ہیں کہ کوئی بات نہیں چلتے ہیں تو یہ منادی کتنی دیر تک چلتی؟ زیادہ دیر نہیں چلنی تھے یہ. جی جو چندہ ان کے پاس آتا تھا کیا وہ اسی طرح صرف ہوتا؟ خارجی دلائل یا خارجی تعلیمات واہ واہ. بہت اچھا. میں نہیں سمجھتا وہ زیادہ دیر چلتی ہیں. کیا بات. اور وہ آج دنیا سے وہ ڈینامینیشنز، ہاں جی ہاں جی. وہ مشنری چرچ ڈیڈ ہو گئے ہیں. روح القدس جو انہوں نے روح القدس کی روح القدس کو اس طرح نہیں حاصل کرتے جیسے کرنا چاہیے، بالکل ٹھہرے رہے. اور جو کچھ عید پینتیکوست کے دن آج ہوا ہے لوگوں نے بالکل نظریاتی طور پہ مانتے ہیں، میرا لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، ہاں جی ہاں جی ہے جی، لیکن آپ بول کر غیر زبان بول کر دیکھ لیں، اور نہیں جی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں، میں نیوٹرل بات کر رہا ہوں، میں کسی ڈومینیشن کی مخالفت نہیں کر رہا جی جی کہ جہاں بھی پاک روح کا بپتسمہ ہے غیر زبانیں ہیں. آمین. پریز دی لارڈ. پریز اور اس کے بعد ظہور آتے ہیں خدا کے کاموں کے، آمین. اور القدس کا لباس پہن کر رسول اترے. اور یہ سبب ہے کہ آپ پوری دیکھیں دنیا میں ضلع اور صوبے اور ملک جو ہے وہ یسوع مسیح کے چرنوں میں آگے، کیونکہ وہ نہیں تھے بلکہ پاک روح تھا. آمین. اور میں یہ سمجھتا ہوں اور مجھے یہ معلوم ہے، میرا تجربہ ہے کہ جب روح القدس سے مامور و کرم کلام کو سناتے ہیں تو لوگوں کے دل بدلتے ہیں. ذہن صرف ذہن نہیں، علم باثر ہے، میں یہ نہیں کہتا، علم کی بڑی وقت ہے، بڑی ویلیو ہے، لیکن روح القدس کے بپتسمے کے بغیر میں ایسے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایک گوشت لے آتے ہیں، ہنڈیا میں ڈال دیتے ہیں، آپ اس میں سارا مرچ مسالہ ڈال دیتے ہیں، لکڑیاں لگا دیتے ہیں، لیکن آگ نہیں لگاتے، کیا وہ پک جائے گا؟ نہیں پکے گا. تو روح القدس کا جو سائن آگ کیا بات ہے. بہت تو اچھا. آگ لگاتا ہے اور پھر آگے کلام پڑھتا ہے خدا. بہت خوبصورت باتیں کی ہیں جی پادشاہ صاحبان نے. تھینک یو پاسٹر بدر صدیق. ابھی میں چاہتا ہوں کہ ہم پاسٹر منیر سے بھی اس حوالے سے مزید جانیں. بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. عید پینتیکوست کا دن ہے، ہم عید پینتیکوست سیلیبریٹ کر رہے ہیں، نزول روح القدس کی عید. جی بادشاہ. تو دوبارہ وہیں پر 10ویں بات پر ہم بات چیت کر رہے تھے، رسولوں کے اعمال، اور ابھی ہم 11ویں باب کی 14ویں آیت سے 18ویں آیت تک خداوند کے کلام کو پڑھیں گے. جی میں اس کا پس منظر بتاتا چلوں کہ جب پطرس واپس یروشلم میں گیا ہے، بھائیوں کے پاس گیا ہے، باقی ساری کبینہ جو یروشلم میں بیٹھی ہوئی ہیں، ہیڈ یعقوب بیٹھا ہوا ہے، تو وہاں پر جا کر اپنی خدمت کی سمری بیان کرتا ہے، خلاصہ بیان کرتا ہے. یہ آیات جو میں پڑھنے لگا ہوں یہ پطرس نے یروشلم میں خلاصہ بیان کیا ہے. 14ویں آیت میں خدا کا بندہ پطرس کہتا ہے کہ وہ تجھ سے ایسی باتیں کہے گا جن سے تو اور تیرا سارا گھرانہ نجات پائے گا. جب میں کلام کرنے لگا تو روح القدس ان پر اس طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا. واہ. اور مجھے خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا مگر تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. یہاں پر
بہت صاف اور شفاف الفاظ میں پاک روح کے بپتسمے کا ذکر ہے. اور میں جب اس 10ویں باب کو پڑھتا ہوں رسولوں کے اعمال میں, اس کو میں ایسے لیتا ہوں جیسے یہ پوری بائبل کی سمری ہے, پوری بائبل کا خلاصہ ہے. واہ. یعنی خدا باپ ہے جس نے شریعت دی, احکام دیے. میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہودی شریعت کے دیے جانے کی عید بھی مناتے تھے اسی دن, کہ خدا نے شریعت دی, اپنا کلام دیا. یہاں پر خداون یہوہ خدا ہے, وہ غیر اقوام پر بھی نظر کرنا چاہتا تھا, لیکن یہودیوں کے وسیلے خدا نے شریعت یہودیوں کو دی تاکہ لوگ دوسری اقوام سے آئیں اور زندہ خدا کی عبادت کریں. ہیکل شاہکار بنایا خدا نے, وہاں پر قربان گاہ بنائی. خداوند نے ایک پیٹرن دے دیا اپنی عبادت کرنے کے لیے کہ دوسری قومیں بھی آئیں اور یہوہ خدا کی پرستش کریں, یہوہ خدا کو جلال دیں. اور یہاں پر کرنیلیس ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ خداوند کی عبادت کرتا ہے, دعا کرتا ہے, لیکن غیر قوم ہے. ہدیہ یہودیوں کو دیتا ہے, خرائط دیتا ہے, لیکن خداوند سے بہت ڈرتا ہے, اور خداوند نے اس کی فکر کی ہے. واہ, بہت اچھے. لیکن یہ فکر خداوند نے کس طریقے سے کی؟ ایک یہودی کے وسیلے سے جو پطرس ہے. لیکن پطرس پہلے خود یسوع مسیح کا پیرو ہو چکا ہے, اور جب یہ شمعون استباغ کے گھر میں ہے تو خداوند کا فرشتہ پہلے کرنیلیس کو ملا اور اسے ایڈریس دیا کہ پطرس کو بلوا لے. جب پطرس کے پاس فرشتہ جاتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تو اس کے ساتھ چلے جانا. اور جب پطرس اس کے گھر میں چلا جاتا ہے تو بڑا پرتپاک پطرس کا استقبال کیا جاتا ہے. پطرس خداوند کا کلام سناتا ہے, اور یہ سارا پیٹرن یعنی ہمیں بائبل مقدس کا نظر آتا ہے کہ خداوند شروع سے ہی چاہتا تھا کہ اسرائیل خداوند کا جلال ظاہر کرے اور قومیں خداوند یہوہ خدا کو اپنا نجات دہندہ مانے, اپنا کفارت دینے والا جانے. لیکن وہ شاید ناکام ہوئے. لیکن یہاں پر خداوند روح القدس جب شاگردوں پر نازل ہوا ہے تو خداوند اسی کام کو رینیو کر رہا ہے کہ دوبارہ سے روح القدس کی قدرت کے سبب سے جو پچھلے نبی کاہن نہیں کر پائے, وہ آج پطرس کے وسیلے سے خداوند اپنے کام کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے. بہت اچھے. اور پطرس جب یہ دے رہا ہے, آ کر خلاصہ بیان کر رہا ہے, تو کہتا ہے کہ میں کون تھا جو خداوند کو روک سکتا کہ یہ پاک روح سے نہ بھریں. اور یہاں پر لکھا ہے کہ روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے, پس جب خدا نے ان کو بھی وہی نعمت دی جو ہم کو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر ملی تھی, تو میں کون تھا کہ خدا کو روک سکتا. خداوند کام کر رہا ہے, خداوند غیر قوموں کا خیال رکھ رہا ہے, خداوند چاہ رہا ہے کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے غیر قومیں نجات پائیں. تو میں کون ہوں کہ میں خدا کو روکوں؟ خداوند چاہتا ہے کہ اسی طرح جس طرح ہم نے روح القدس پایا, میں یہاں پر بھی بات کرتا چلوں, روح القدس دینے کی بات نہیں ہے, روح القدس پانے کی بات ہے. بالکل ٹھیک. یعنی جب شاگرد کسی پر ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں. جب شاگرد کسی پر ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ روح القدس دیتے نہیں ہیں بلکہ اس کے لیے شفاعت کرتے ہیں, اور وہ روح القدس کو پاتے ہیں. بالکل صحیح. روح القدس آسمان سے نازل ہوتا ہے, اور روح القدس کا مصدر جو ہے وہ خدا ہے, نہ کہ کوئی انسان. واہ. جب ہم 8ویں باب میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر سامریوں پر جب روح القدس نازل ہوا تو لکھا ہے کہ انہوں نے خداوند کا کلام قبول کیا, اور جو بیسک کلیسیا تھی یروشلم کی, انہوں نے مناسب جانا کہ پطرس اور یوحنا کو وہاں پر بھیجیں تاکہ وہ ان پر ہاتھ رکھیں اور وہ روح القدس پائیں. تو یہاں پر پھر میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ شاگرد روح القدس دیتے نہیں تھے بلکہ وہ ہاتھ رکھ کر دعا کرتے تھے, خداوند سے درخواست کرتے تھے. روح القدس خدا باپ کی طرف سے, خدا بیٹے کی طرف سے صادر ہوتا ہے, اور خدا باپ اور خدا بیٹا روح القدس کا مصدر ہے اور ان سے صادر ہوتا ہے. جی تھینک یو. بائبل کے شروع میں پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے, اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. لیکن اس سے تھوڑا پہلے دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے زمین ویران اور سنسان تھی. تو بائبل کے کئی تراجم میں جب ہم ویران اور سنسان کو پڑھتے ہیں, کئی جگہ پر آپ کو ملے گا زمین امپٹی تھی, خالی تھی, بے ترتیب تھی, اور کئی جگہ پر عبرانی میں استعمال ہوا تہو و وہو اور وران اور سنسان کے لیے. تو پاک روح کے حوالے سے جب ہے کہ وہ جنبش کرتا ہے تو عبرانی میں لفظ استعمال ہوا ہے مرخفت. اس کا اردو میں ترجمہ منڈلانا بھی کیا گیا ہے. تو جو میں میسیج دینا چاہتا ہوں
جب تک پاک روح نے جنبش نہیں کیا وہاں ویرانی ہے, وہاں سنسانی ہے, واہ. وہاں اجاڑ ہے, وہاں اداسی ہے. لیکن جو ہی روح القدس نے جنبش کیا ہے, سبزہ ہے, ہریابل ہے, برکت ہے, یس زندگیاں ہیں. اور جو مرخفت لفظ استعمال ہوا ہے, اس کنڈیشن کے لیے بھی اس کے اندر یہ سینس موجود ہے جب مرغی انڈوں پر بیٹھتی ہے اور حرارت پہنچاتی ہے اور پھر ان کے اندر سے بچے پیدا ہوتے زندگی ہیں. وجود میں آتی ہے. تو یہ سائمین کے لیے ہے کہ جب پاک روح ہم پر نازل ہوتا ہے تو پھر زندگی تو وجود میں ہاں. آتی ہے. بہت شکریہ بھائی صاحب. ناظرین, میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے بہت سارے سوالوں کا جواب بھی اور آج خدا کے کلام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ مل کر ہم دعا کریں, اور اگر آپ ہمارے ساتھ مل کر دعا میں ٹھہرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا پاک روح زور سے آپ پر نازل ہو اور آپ پاک روح سے بھر جائیں, معمور ہو جائیں اور پاک روح کا بپتسمہ حاصل کریں, تو آئیے مل کر دعا کرتے ہیں. ہیلیلویہ ہیلیلویہ. خداوند جب آج عالمگیر سطح پر عید پینتیکوس یعنی نزول روح القدس کی عید منائی جا رہی ہے, ہم پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے ناظرین کے لیے تیرا شکر کرتے اور مل کر ان کے لیے برکت چاہتے ہیں. تیری حضوری کا زور مل جائے, عالم بالا سے قوت کا لباس مل جائے. او راسابا راکا دالا راسی کی درے, او لاکا دالا رازابا راکا دانا کا دا 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 را. جوئے بندر ٹوٹتے جائیں, لوگ ہر طرح کی لعنتوں سے آزاد ہو. یسوع کے نام سے ویرانیاں ختم ہو, اداسیاں ختم ہو, زندگی آ جائے اور خداوند تو برکت دے. تیرا شکر ہو, اپنے لوگوں کے ساتھ ہو, مدد اور رہنمائی فرما خداوند یسوع کے پاک نام میں, آمین. جی عزیزو, میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کے لیے باعث برکت ہوگا. اگر آپ کبھی ہمارے پروگرامز کسی طریقے سے آپ نہیں دیکھ پاتے تو آپ یوٹیوب چینل جو ہے پی ایم آئی ٹی وی, اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے پروگرامز آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکیں. میں شکر گزار ہوں اپنے معزز مہمانوں کا, پاسٹر یونس عالم صاحب کا, پاسٹر پتر صدیق صاحب کا, پاسٹر منیر صاحب کا. گاڈ بلیس یو آل. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا. کیپ واچنگ پی ایم آئی ٹیلی ویژن. Prince of Peace, Prince of Peace. Thanks for watching. Please like this video and comment below. For watching our more videos and latest programs, do not miss to subscribe our YouTube channel. For more notifications, click on the bell icon. You can also follow us on PMI TV Official on Facebook.